سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 141۔ سورۃ الشعراء کا 8واں رکوع اور 19ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کی ہم قوم صالح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی دنیا کی نعمتوں میں تم کیا ہمیشہ رہو گے؟ کیا یہ نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں گی؟ کیا کبھی عذاب نہ آئے گا؟ کیا کبھی موت نہ آئے گی؟ آگے ان نعمتوں کا بیان ہے۔ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ وزروع و نخل، اور کھیتوں اور کھجوروں میں۔ طلعها حدیم، جن کا شگوفہ نرم نازک ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی اور تم بھی ان میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو غرور و تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ فارحین بمعنی فخر و غرور ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اپنی صنعت پر کہ تم نے پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے ہیں، اس پر غرور کرتے اتراتے ہو۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا حکم مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مسرفین حد سے بڑھنے والے مشرکین ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا مسرفین حد سے بڑھنے والوں سے مراد وہ 9 شخص ہیں جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، بناؤ نہیں کرتے۔ یعنی وہ لوگ جو زمین میں کفر کا، ظلم کا اور گناہوں کا فساد پھیلاتے ہیں، کفر، ظلم اور گناہ کر کے زمین کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان لا کر عدل و انصاف قائم کر کے اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہو کر زمین کی اصلاح نہیں کرتے۔ معنی یہ ہے کہ ان کا فساد ٹھوس ہے، جس میں کسی طرح نیکی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ پکے فسادی ہیں۔ بعض فسادی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ فساد بھی کرتے ہیں، کچھ نیکی بھی ان میں ہوتی ہے، مگر یہ ایسے نہیں، یہ مکمل فسادی ہیں۔ قالوا، بولے، انما انت من المسحرین، تم پر تو جادو ہوا ہے۔ مسحرین کا مطلب ہوتا ہے بار بار جن پر جادو کیا جائے۔ تو کہنے لگے آپ تو وہ شخص ہیں جن پر کئی مرتبہ جادو کیا گیا ہے، یعنی بار بار بکثرت آپ پر جادو ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی عقل درست نہ رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمیں جیسے بشر ہو۔ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو، اپنی سچائی کی نشانی لاؤ، اگر رسالت کے دعوے میں، رسول نبی ہونے کے دعوے میں سچے ہو۔ قال هذه ناقہ، آپ نے فرمایا یہ ناقہ ہے،
یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس اونٹنی کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری باری ہے، اس میں اس سے مزاحمت نہ کرو۔ جب یہ اونٹنی تالاب کا پانی پینے آئے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ یہ ایک اونٹنی تھی جو کافروں کے معجزہ طلب کرنے پر ان کی خواہش کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اس کے بعد یہ پہاڑ کی چٹان سے نکلی۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تھی کہ مفسرین نے فرمایا کہ اس کا سینہ 60 گز کا تھا، اور اتنی اونچی تھی کہ یہ قوم سمود جو بہت لمبے لمبے تھے، کھجور کے تنوں جیسے تھے، لیکن اس اونٹنی کے گھٹنے تک بھی نہیں پہنچ پاتے تھے۔ ایک دن یہ تالاب کا پانی پیتی اور ساری قوم کا پانی پی جاتی، لیکن جس دن یہ پانی پیتی اس دن اتنا دودھ دیتی جو پوری قوم کے لیے کافی تھا، اور دوسرے دن قوم کے لیے پانی پینے کی اجازت تھی۔ جس دن اونٹنی کی پانی پینے کی باری ہوتی اس دن جانور پرندے بھی تالاب سے پانی نہیں پیتے تھے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، فرمایا یہ ناقہ ہے، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری۔ ولا تمسوها بسوء، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ، یعنی کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ مت لگانا، نہ اس کو مارنا، نہ اس کی کونچے کاٹنا، نہ اسے زخمی کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا، پکڑ لے گا۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو عذاب آ جائے گا۔ نزول عذاب کی وجہ سے اس دن کو بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کو اس عذاب کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا۔ فَعَقَرُوهَا، اس پر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اونٹنی کو پنڈلیوں سے انہوں نے کاٹ دیا، کیونکہ ان کے ہاتھ اونٹنی کی گردن تک پہنچتے نہیں تھے، تو انہوں نے گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ تھا، پنڈلی کا حصہ، اس پر تلوار سے وار کیا۔ جب پنڈلی کٹ گئی تو اونٹنی گر گئی، پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ جس نے تلوار سے وار کیا تھا اور پنڈلی کاٹی تھی اس کا نام قدار تھا۔ یہ 9 افراد تھے جنہوں نے مل کے یہ کام کیا، یہ منصوبہ بنایا، لیکن پوری قوم اس کام پر راضی تھی، اس لیے آپ دیکھیں یہاں پر پوری قوم کی طرف کونچے کاٹنے کی نسبت کی گئی۔ فَعَقَرُوهَا، قوم سمود نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالیں۔ تو جب گناہ کوئی ایک شخص کرے لیکن اس گناہ میں جتنے راضی ہوں گے وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ فَعَقَرُوهَا، اس پر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ یعنی جب انہوں نے کونچے کاٹ دیں پھر انہیں احساس ہوا کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو اس خوف کی وجہ سے نادم تھے۔ گناہ پر ایک نادم ہوتا ہے انسان کہ تائبانہ نادم ہوتا ہے، کہ جب گناہ ہو جائے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا تائبانہ نادم ہونا نہیں تھا، بلکہ نزول عذاب کے خوف سے یہ پریشان ہوئے۔ بعد نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے اس وقت انہیں ندامت ہوئی، مگر عذاب دیکھ کر ندامت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے آ لیا، پکڑ لیا۔ جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی تھی اس عذاب نے انہیں پکڑ لیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ عذاب یہ آیا ان پر کہ زوردار آواز سنی انہوں نے، اور قوم سمود کے دل بند ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گئے۔
مثلا کوئی زمین پہ بیٹھا تھا تو اٹھنے لگا، تو اٹھنے کے لیے انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے گھٹنے زمین پہ رکھتا ہے، ابھی گھٹنے زمین پر ہی لگے تھے اور یہ ہلاک ہو گئے، اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ یہ اٹھ سکیں، اور پھر اس آواز کی ہیبت سے زلزلہ بھی آیا۔ ان کے عالی شان بنگلے، محل اور پہاڑوں میں جو بنائے گئے محل تھے اور جو ان کی طاقتیں تھیں وہ اللہ کے عذاب سے انہیں نہ بچا سکیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن منور فرمائے۔